أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین، میں نے 30واں پارہ کے سورہ المطففین کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے پہلے اس کا شان نزول سمجھیے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک نام کا آدمی تھا، جوہینیہ ایک آدمی تھا۔ اس کے پاس 2 پیمانے تھے، اور وہ جب کبھی مال لیتا تھا تو بڑا والا پیمانہ استعمال کرتا تھا، اور جب مال دیتا تھا تو چھوٹا والا پیمانہ استعمال کرتا تھا۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ویل للمطففین کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کی خرابی بیان کی گئی ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، وعیدیں ہیں۔ ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیے ہیں کہ جو بھی آدمی دنیا کے اندر کاروبار کر رہا ہے تو اس میں ناپ تول کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے تو پھر وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ اس لیے برابر تولنے کا حکم ہوا ہے کہ برابر تولے، تاکہ لینے والے کو بھی شکوہ شکایت نہ ہو اور دینے والے کو بھی شکوہ شکایت نہ ہو۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون پورا لیں، بھر کے لیں۔ جو لوگوں سے جب ناپ کر کے لیں تو پورا لیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے۔ اور فرمایا اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ پورا لیتے ہیں۔ یستوفون، بھر کے لیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں دیں تو کمی کر دیں۔ جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس وقت کمی کر کے دیتے ہیں، تو اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ زیادہ لینے سے بھی منع فرمایا ہے
کہ کسی سے آپ کوئی مال لے رہے ہیں تو اس سے زیادہ لے لیے، اور کسی کو دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں، دونوں طریقے سے منع فرمایا ہے۔ برابر برابر ناپ تول میں برابر کر کے ناپ تول کرنا ہے۔ اس لیے ہم سب کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہاً فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن انہم الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ اٹھائے جائیں گے؟ یا مبعوثون کے معنی ہوا اٹھائے جانا۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سب باتیں بتائے ہیں کہ لوگ اچھے عمل کریں، اچھا کام کریں، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور یہاں سے سب کو چھوڑ جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، وہ ترمذی شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 2421 نمبر کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2421 نمبر کی حدیث ہے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج کو قریب کر دیا جائے گا، قیامت کے دن سورج کو قریب کر دیا جائے گا، اور کتنا قریب؟ 1 میل یا 2 میل، 1 میل اور یا 2 میل، اتنے قریب کر دیا جائے گا سورج کو۔ اور جو راوی ہیں سلیم بن عامر، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میل سے اور میل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے میل مراد لیے ہیں، کہ یہ زمین کی مسافت یا آنکھ میں سرما لگانے کی صلاحی۔ پھر سورج انہیں پگھلا دے گا، 1 میل یا 2 میل کے قریب جب کر دیا جائے گا سورج کو، تو سورج انسانوں کو پگھلا دے گا، اور اس گرمی اور تپش سے انسان ایڑیوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض تو گھٹنوں تک، اور بعض کمر تک، اور بعض منہ تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیے، اور پسینے منہ تک اس طرح پہنچ جائیں گے جیسے کہ لگام۔ ابھی سورج کتنے دوری پر ہے؟ سائنسی تحقیق کے مطابق سورج زمین سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، 9 کروڑ میل کی دوری پر سورج ہے، اتنی دوری پر ابھی سورج ہے، اور قیامت کے دن 1 میل یا 2 میل قریب کر دیا جائے گا تو انسان پسینے سے ڈوب جائیں گے، یہ عالم ہوگا۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت کیے ہیں، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیوم عظیم، ایک بڑے دن، وہ بڑا دن ہوگا۔ اس دن سے یہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں جو آج ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اس دن سے نہیں ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تو میں نے ترمذی شریف کی حدیث سنا دی
کہ اس دن لوگ پسینے میں سرابور ہوگا، یہ عالم ہوگا اور رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک فجار کے لیے، بدکاروں کے اعمال نامے، اعمال سجین میں ہے، سجین میں ہے۔ بدکاروں کے، برے لوگوں کے اعمال سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سجین کیا ہے تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے سجین، یہ سجن سے مشتق ہے، جس کے معنی قید کے، قید کیا آتے ہیں، یعنی جہنمیوں کے، بدکاروں کے اعمال سجین میں، دفتر، سجین دفتر میں ہوں گے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ سجن، یہ سجن سے مراد ایک دفتر ہے جو اعمال، بدکاروں کے اعمال اس میں ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے جھٹلانے، اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، عذاب کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اس لیے انسان کو بچنا چاہیے قیامت کے دن کو جھٹلانے سے۔ آج اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، جزا و سزا کے دن کو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہ اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے، جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے، وہی آدمی جھٹلاتا ہے۔ اب ہم سب کو اتنے بات یاد ہو گئی ہوگی کہ قیامت کے دن جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ آج اگر لین دین کاروبار کوئی کرتا ہے اور اگر کمی بیشی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔